خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں اولیاء نشر۔ آج کا پروگرام بڑا دلچسپ ہے۔ آج کے پروگرام میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 اولیاء کرام کی بایوگرافی، ان کی سیرت، ان کی اپنے مریدین سے محبت، تربیت کا انداز آج ہم ذکر کریں گے۔ اللہ پاک کے اولیاء کا انداز بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ان کو جو محبت اپنی عطا کی ہوتی ہے، یہ اللہ کے اولیاء مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ اور یہ کیسے ذریعہ بنتے ہیں؟ ناظرین کرام، شیخ بستامی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جسم کے اعضاء کو پیدا فرمایا۔ آنکھ کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام اللہ کو دیکھے۔ دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام یہ ہے، جب آنکھ کو اللہ نے پیدا کیا، ہاتھ کو اللہ نے پیدا کیا، زبان کو اللہ نے پیدا کیا، کان کو اللہ نے پیدا کیا، یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اور ہر چیز کا کام بھی الگ ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن دل کا بھی ایک کام ہے، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ اور اللہ والے یہ فرماتے ہیں جب دل کا کام محبت کرنا ہے تو اس دل میں اس دل کو جس نے پیدا کیا ہے، اس دل میں پھر اس کی محبت بھی ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت۔ یہ اللہ والے، یہ اولیاء اللہ جو ہے، یہ اللہ کی محبت ہی سکھاتے ہیں۔ آج ہم حضرت خواجہ محمد عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں محدثین، فقہاء اور علماء کے حوالے سے جو ایک زرخیز زمین جدھر امام بخاری اور بڑے بڑے علماء محدثین پیدا ہوئے، ہم اس کو بخارا کہتے ہیں، بخارا شریف جس کو آپ کہتے ہیں ازبکستان۔ لیکن ادھر صرف محدثین فقہاء ہی نہیں پیدا ہوئے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں نامور مشائخ طریقت اولیاء اللہ کا ولادت بھی ہے اور وہاں ان کی تدفین بھی ہے۔ ایسے ہی مشائخ سے طریقہ عالیہ نقشبند کے عظیم شیخ حضرت خواجہ محمد عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ آپ کامل اور اکمل ولی ہیں جن کی ولادت بخارا سے 18 میل کے فاصلے پر ایک بڑے نامی قصبے میں 27 رجب 551 ہجری بمطابق 15 ستمبر 1154 عیسوی کو ہوئی۔ اس زمانے میں غجدوان نامی قصبے میں خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہتے تھے، جن کے فیوز و برکات کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ محمد عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی، اور بیعت ہونے کے بعد بس آپ اپنے شیخ کے ہو کر رہ گئے اور تمام عمر اپنے شیخ کی صحبت میں گزار دی، اور تصوف اور طریقت میں کمال درجے کو پہنچے۔ یعنی آپ کے شیخ نے جو آپ پر نظر ڈالی ہے، آپ کے دل پہ، کیونکہ اللہ کے ولیوں کا ایک کام تزکیہ قلب بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں یہ تزکیہ قلب فرماتے ہیں۔ ایک ذہن، ایک قلب، ایک روح، اگر دیکھا جائے اس کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے ذہن کو کوئی نہیں جانتا، یہ باطنی ہے، قلب بھی باطنی ہے، روح بھی باطنی چیز ہے، تو یہ اللہ کے اولیاء یہ اس کا تزکیہ فرماتے ہیں، باطن کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر انہی کے ہو کے رہ گئے۔ شریعت اور سنت کی پابندی، زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت میں بھی آپ بلند مقام رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد آپ ان کے جانشین مقرر ہوئے اور کثیر تعداد میں لوگ آپ سے فیضیاب ہوئے۔ اگر ہم بات کریں طریقت اور خلافت کی تو حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 4 خلفاء بڑے مشہور ہیں، جس میں حضرت خواجہ احمد صدیق
حضرت اولیاء کبیر حضرت خواجہ سلیمان کرمینی اور حضرت خواجہ عارف رحم اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ اللہ پاک نے ان اولیاء اللہ کو یہ کمال عطا فرمایا کہ ایک تعداد مخلوق کی ہے جنہوں نے ان سے کساب فیض حاصل کیا ہے۔ حضرت خواجہ احمد صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم بات کریں تو حضرت خواجہ احمد صدیق جو ہے حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے اور دعوت خلق پہ آپ مشغول ہو گئے۔ جب تک آپ زندہ رہے خواجہ کے تمام خلفاء و مریدین آپ کی اتباع اور موافقت میں رہے، یعنی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے رہے۔ جب خواجہ احمد صدیق کا وقت وصال آیا، جب وقت پہنچا آپ کی وفات کا، تو آپ نے تمام مریدین کو، اپنے اصحاب کو خواجہ عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت کے لیے وصیت فرمائی، اور خواجہ عارف اور حضرت اولیاء کبیر بخارا میں حضرت عبدالخالق کی خلافت کی وجہ سے ہدایت اللہ یعنی اللہ کی ہدایت اور اس کے مخلوق کو اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے وسیلہ بنا۔ یعنی انہوں نے ان کا کام کیا تھا، ان کا کام یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ۔ آگے آپ کی وفات، آپ کی عمر مبارک بہت دراز تھی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 575 ہجری میں ہوئی، اور یکم شوال 715 1220 ہجری آپ کا وفات ہے۔ گویا آپ اپنے پیر و مرشد کے وصال کے 140 سال تک زندہ رہے۔ یہ آپ نے بڑی طویل عمر پائی۔ آپ کا مزار پر انوار بخارا میں موجود ہے، جو 18 میل اور غجدوان سے 3 میل دور حضرت جو جگہ ہے ریو گڑھ، ادھر آپ کا یہ مزار ہے۔ اللہ پاک آپ کے مزار پر کر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر ہم دوسرے اللہ کے ولی کا تذکرہ کریں تو ہم بات کریں گے حضرت خواجہ ابو الخیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کو خواجہ محمود الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ محمود الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 18 شوال المکرم 627 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ بخارا کا ایک گاؤں ہے۔ یہ مقام بخارا سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے۔ ایسے دور میں آپ پیدا ہوئے جب عالم اسلام چنگیزی حملوں کی زد میں تھا اور بے سکونی کا دورہ تھا، مگر دوسری طرف بر صغیر جو منگولوں حملوں سے سلطان التمش کی ماہرانہ تدبیر کی بنا پر محفوظ تھا، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ بابا فرید گنج شکر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی فیض سے بھی سیراب ہو رہا تھا۔ مضطرب ماحول کے باوجود حضرت خواجہ محمود نے درسیات کے تمام علوم پڑھے، عالم دین بنے، مگر اس کو ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ یعنی آپ نے علم دین کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، بلکہ آپ نے باقاعدہ طور پر گلکاری کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ شعور آیا تو حضرت خواجہ عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے بیعت ہوئے، اور مسلسل کئی سال ان کی خانقاہ میں حاضر رہے۔ حضرت خواجہ عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دم آخر یعنی آخری دم تک آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، اس لیے آپ کے تمام متوسلین کہ آپ مقتدا بن گئے، اور آپ وہیں 17 ربیع الاول 717 میں آپ کی وفات ہوئی۔ ہم بات کریں ذکر بالجہر کی تو مشائخ نقش بند میں سے آپ نے بر بنائے مصلحت تقاضۂ زمانہ ذکر بالجہر یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا جو طریقہ نقش بندیہ میں مروج نہیں ہے شروع کیا، جسے نامناسب خیال کرتے ہوئے اس وقت کے محدث حضرت شمس الائمہ حلوانی نے حافظ الحدیث محدث کی قیادت میں علماء کا ایک ڈیلیگیشن آپ کی خدمت میں بھیجا، اور انہوں نے ذکر بالجہر جو شروع کیا تھا اس کی وجہ دریافت کی۔ تو آپ نے فرمایا جو میں نے ذکر بالجہر شروع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ سویا ہوا بیدار ہو جائے اور غفلت سے ہوشیار ہو جائے اور راہ راست پر آ جائے، شریعت اور طریقت پر استقامت کرے اور توبہ اور رجوع الی اللہ کی رغبت کرے۔ مولانا
حافظ الدین محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا حضور آپ کی نیت درست ہے، لیکن اس کے لیے آپ کوئی حد مقرر فرما دیں تاکہ حقیقت مجاز سے اور آشنا بیگانہ سے ممتاز ہو جائے۔ اس پر خواجہ محمود الخیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ذکر جہر اس شخص کے لیے جائز ہے جس کی زبان جھوٹ اور غیبت سے پاک ہو، جس کا حلق حرام اور شبہ سے اور دل ریا اور وسوسے سے یعنی لوگوں کے دکھاوے اور سنانے اور اس کا دماغ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے پاک ہو، یعنی مطلب یہ اس کا دل صرف اللہ کی طرف رہے۔ یہ ذکر بے جہل آپ نے فرمایا۔ آپ کا مقام، آپ کے مرشد حضرت خواجہ علی فرماتے ہیں کہ ایک درویش نے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کی اور ان سے پوچھا اس زمانے کے مشائخ میں ایسے کون سے بزرگ ہیں جو استقامت کا درجہ رکھتے ہوں اور ہم ان کا دامن پکڑ۔ حضرت خواجہ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کا نام لیا وہ حضرت خواجہ محمود الخیر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی۔ آپ کو اللہ پاک نے کمال کا درجہ عطا فرمایا اور کمال کے اللہ کے ولی ہیں ہم۔ آپ کو اللہ پاک نے صوفیہ کی ایک جماعت ایسی ہے جو آپ کے سامنے ظاہر تلمذ طے کرتی ہے اور آپ سے علم دین حاصل کرتی ہے۔ آپ کے وصال کے بارے میں ہم سن چکے، آپ کا مزار بھی ادھر یہ ظاہر ہے بخارا ایک اللہ کے ولیوں کی ولادت گاہ بھی ہے اور مدفن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ان کے فیوز برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ اور آج ہم تیسرے بزرگ کا جو تذکرہ کریں گے وہ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور حضرت خواجہ محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے مشائخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت شہر بخارا سے 9 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے جس کو سماس کہتے ہیں، وہاں آپ کی ولادت ہوئی 25 رجب 591 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 1195 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اسی نسبت سے جو جگہ ہے، جو بستی ہے سماس کے نام سے مشہور ہے، وہ اسی کی نسبت سے آپ کو سماس کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت خواجہ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ سماس کہنے کی وجہ جو آپ نے جانی وہ یہی ہے کہ کریا جس کو بستی بھی کہتے ہیں جو سماس کے نام سے مشہور تھی، ادھر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ طریقت میں آپ کا انتساب حضرت خواجہ عزیزہ سے ہے، اور حضرت خواجہ عزیزہ کے وفات کے وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے حضرت خواجہ محمد بابا کو اپنی خلافت اور نیابت کا انتخاب ان کو منتخب فرمایا اور اپنے تمام اصحاب کو ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ آپ کا استغراق کی کیفیت کا یہ عالم تھا۔ آپ کی محویت اور استغراق کا عالم کے بارے میں بات کریں تو سماس میں ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں آپ کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور وہاں کے انگوروں کی شاخوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تراشتے، مگر اس کام میں بہت دیر لگ جاتی، اور دیر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ انگور کی ایک شاخ کو کاٹتے تو غربہ حال اور استغراق کی وجہ سے آری آپ کے ہاتھ سے گر جاتی تھی اور آپ بے خود ہو جاتے تھے۔ یہ بے خودی اور غیبت ایک وقت تک طاری رہتی، جب بے ہوش ہو جاتے اور پھر ہوش میں آتے، جب پھر شاخ انگور کو کاٹنے لگتے پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ یعنی یہ آپ کی استغراق کی کیفیت کی کیسے اللہ کے ولی تھے اور اللہ پاک نے آپ کو کیسا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ نے اپنی فرزندی میں قبول فرمایا۔ یہ آپ کے ایک پریڈکشن ہے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے، کیسی ہے؟ جس کی کیفیت اس طرح ہے کہ حضرت خواجہ کی ولادت سے پہلے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی ولادت سے پہلے آپ ایک بار کوشک ہندواں سے گزرے اور وہاں فرماتے ہیں کہ ازی خاک بود مرد می آید، کہ اس زمین میں ایک مرد کی خوشبو آتی ہے
کہ کوشک ہندواں با کسر عارفاں شود، کہ جلد ایسا ہوگا کہ کوشک ہندواں یعنی کسر عارفاں بن جائے گا۔ کہ آپ نے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی خبر پہلے ہی دے دی۔ ایک روز آپ اپنے خلیفہ حضرت امین کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان سے کسر عارفہ کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر فرمایا کہ وہ خوشبو اب زیادہ ہو گئی ہے اور اب بے شک وہ مرد پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت حضرت خواجہ نقشبند کی ولادت کو 3 دن گزر چکے تھے اور آپ کے جد امجد آپ کو لے کے حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا یہ ہمارا فرزند ہے، ہم اس کو اپنی فرزندی میں قبول کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے اصحاب سے فرمایا یہ وہی مرد خدا ہے جس کی خوشبو ہم نے سونگھی تھی، یہ لڑکا ان قریب اپنے وقت کا مقتدا ہوگا۔ بعد ازاں حضرت امین کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے، آپ نے ان کی طرف التفات فرمایا اور فرمایا تم میرے فرزند باہ الدین کے حق میں شفقت اور تربیت سے دریغ نہ کرنا، اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ امیر موصوف نے کھڑے ہو کر بادب سینے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت سے عرض کی حضور میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ کمال کی محبت ہے کہ اللہ کے ولی خاک سونگ کے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں اللہ کے ولی کی ولادت ہوگی، اور خود غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی جب ولادت ہوئی تو آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے ولیوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے قبل ہی غوث پاک کی ولادت کی پریڈکشن دیتی تھی، یہ بتا دیا تھا کہ ان فیوچر بغداد میں گیلان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو یہ کہے گا کہ قدمی حاضی علی رکبۃ کل ولی، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ غوث پاک پیدا ہوئے اور غوث پاک نے منبر پہ بیٹھ کے یہ فرمایا کہ قدمی حاضی علی رکبۃ کل ولی، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ اور یہی واقعہ حضرت خواجہ علی نے فرمایا جب آپ اس جگہ سے گزرے اور فرمایا کہ یہاں پہ مجھے ایسی مرد کی خوشبو آتی ہے کہ جو ایک اپنے زمانے کا مقتدا بنے گا، ایک تعداد اس سے فیضیاب ہوگی۔ اور آپ نے پھر حضرت امیر کلال کو وصیت یہ فرمائی کہ تم میرے فرزند کا خیال رکھو۔ کمال کے اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ پاک نے اللہ پاک نے ان اللہ کے ولیوں کو فیضان عطا فرمایا کہ کس طریقے سے فیوچر کی مستقبل کی باتیں یہ بتا دیا کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، کچھ اللہ کے ولیوں کی جو عادت پاک ہے، ان اللہ کے ولیوں کا جو نظر ہے کیسی کامل ہے، کچھ کو تو اجازت ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں، لیکن کچھ کو اجازت نہیں ہوتی۔ کہ خود غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر شریعت کی لگام میری زبان پہ نہیں ہوتی تو میں تمہیں خبر دیتا جو تم گھر میں کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں اسٹور کر کے رکھتے ہو۔ تو اللہ کے ولیوں کو کچھ کو اجازت ہوتی ہے اور کچھ کو اللہ کے ولیوں کی طرف اجازت نہیں ہوتی۔ ہم آپ کے خلفاء کی بات کریں تو آپ کے 4 خلفاء بڑے مشہور ہیں، جس میں خواجہ محمد صوفی اور حضرت خواجہ محمود سماسی، حضرت خواجہ دانشمند اور حضرت خواجہ امین کلال۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے وصال کی بات کریں تو آپ کا وصال 10 جمادی الثانی 755 ہجری میں ہوا، اور 1354 عیسوی ہجری جو ہے وہ 755 ہے، اور عیسوی جو ہے وہ 1354 عیسوی ہے۔ آپ کا مزار پر انوار جہاں آپ کی ولادت ہوئی سماس میں، وہی آپ کا مزار پر انوار ہے۔ آج ہم نے 3 اولیاء اللہ کی بایوگرافی، ان کی سیرت کے حوالے سے سنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ان اولیاء اللہ کے فیضان ہمیں نصیب فرمائے، ان کا فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، اور اللہ پاک ان کے صدقے ہماری پریشانیاں مصیبت و تکلیف دور فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین کرام، ان اللہ کے ولیوں سے وسیلہ، ان کو اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ بنایا کریں۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں اور اللہ پاک اپنے اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ آج جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے کرم سے، اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے،
नूर टीवी, हर घर की रोशनी।